نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر اس مبارک شام میں اللہ کی توفیق سے اعمال کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان کی جائیں گی اور یہ 2 شرطیں وہ بنیادی شرطیں ہیں کہ جن دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے انسان کے عمل کے اندر. دونوں میں سے ایک بھی اگر مفقود ہے تو عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ دونوں چیزیں ہیں کہ بندے کا عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خالص ہو، اخلاص پایا جائے بندے کے عمل کے اندر، اور اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق اور مطابق ہو. یعنی عمل مختصراً اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو عمل ہمارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور طریقہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اور یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی، جن کے بارے میں انشاءاللہ قدر تفصیل سے گفتگو آئندہ دروس کے اندر آئے گی. آج انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم انہی 2 نقطوں پر گفتگو کریں گے کہ بندے کا عمل، مسلمان شخص کا عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو تو قبول ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا گیا ہو تو قبول ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط اگر مفقود ہو جائے، بندہ عمل کتنا بھی بہترین نیت سے کرے، بالکل اس کی نیت میں کہیں بھی کھوٹ نہ ہو، 100% اس کا عمل اس نیت سے انجام دیا جائے
کہ وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے اس عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار نہیں کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی گئی، بلکہ بدعت کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ بندہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ کوئی بندہ اس کے یعنی اس کا عمل بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عین مطابق ہو، حتیٰ کہ وہ عمل کتنا ہی جلیل القدر ہو، کتنا ہی عظیم الشان عبادت ہو۔ مثال کے طور پر نماز، ہم نماز پڑھیں جس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر متواتر احکام جس کے سلسلے میں موجود ہیں، اس کی اہمیت سب کو معلوم ہے، اور اس نماز کو ہم ادا بھی کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل بعینہ، وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی فرمائی اور امت کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے، ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ ہم اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے، اپنے کفیل کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے، ملک کے حکمراں کو، اپنے ملک کے رئیس کو، اپنے ملک کے وزیر کو، اپنی کمپنی کے مالک کو، اپنے کمرے کے ساتھی کو، اپنے بڑے چھوٹے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر نماز پڑھ رہے تو یاد رکھیں کہ وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نماز فقط اور فقط رضائے الہی کے لیے نہ پڑھی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی کیفیت کے مطابق ادا نہ کی جائے۔ یہی ہے آج کے اس درس کا خلاصہ، اور وہ دو شرطیں جن کے بغیر کسی بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ انسان کس چیز کا مجموعہ ہے؟ روح کا مجموعہ ہے، بدن کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان جب بنتا ہے تو اس کے بدن کے گوشت ہڈی لوتھڑے ہوتے ہیں، اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، اس کی روح ہوتی ہے۔ انسان یا تو اپنے ہاتھ پاؤں سے ظاہری اعمال بجا لاتا ہے، اور یا تو اس کے اندر جو نفس ہے، اس نفس کا جو کام ہے، دل کا جو کام ہے، اور دل دماغ سے مل کر کے جو بدن کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ کام ہے۔ تو انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دل کے اندر رضائے الہی کی جستجو ہونی چاہیے، دل کے اندر ان اعمال کو فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر عمل کرنے کا جذبہ اور وہ نیت ہونی چاہیے۔ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ ظاہری اور باطنی دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ظاہری عمل، اب نماز پڑھتے ہیں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں نا، سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو جو ظاہری عمل ہمارا ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور دل کے اندر رضائے الہی کی جستجو ہو، اخلاص ہو، اخلاص نیت ہو۔ اب اتنی بات جب آپ نے سمجھ لیا تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت سے، قرآن سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کہ ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا،
اور اس کا یہ عمل اگر اپنے نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا گیا ہوگا تو بھی یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتوں کے لیے آخر دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی حمد و صلات کے بعد، وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ ہر جمعہ کو آپ لوگ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت اپنے روٹین کے اعمال میں شامل کر لیجئے، اس سے بڑا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان اس کے لیے اللہ کی طرف سے نور اور اللہ کی طرف سے روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ کہف بڑی عظیم صورت ہے اور اس کی یہ آخری آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر۔ قل، یا قل کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو معنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ معنی بالکل اس کے اندر محصور ہے۔ انما انا بشر، بے شک میں ایک بشر ہی ہوں، یعنی بشر کے علاوہ میری حقیقت طبیعت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے اور کچھ نہیں ہے، میں بشر ہوں۔ انما انا بشر، بلکہ فرمایا مثلکم، تمہارے جیسے، تمہارے جیسے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، جس کے بارے میں امت کی ایک بڑی جماعت گمراہی کے اندر مبتلا ہے، کتنا صاف اور کتنے واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہوں۔ یہ بشر ہونے میں ہے، یہ انسان ہونے میں ہے کہ آپ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اور کھا پی کر، ایک ماں کا دودھ پی کر، ایک خاتون کا دودھ پی کر آپ پلے بڑھے، پروان چڑھے۔ آپ کا بچپنا اسی طرح گزرا جس طرح بہت سارے انسان کے بچوں کا گزرتا ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے تجارت کیا، آپ نے بزنس کیا، آپ نے شادی کی، آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ نے یعنی ہر طرح کا وہ انسان ایک جو کام کرتا ہے وہ سارے کام، آپ کی طبیعت خراب ہوتی، آپ بیمار ہوتے، آپ جو ہے دوا علاج کا انتظام بھی کرتے، ورنہ رقیہ کے ذریعے آپ اپنی شفا حاصل کرتے قرآن کریم کے ذریعے، اور آپ کو بھوک لگتی، آپ کو پیاس لگتی، آپ پیاس لگتی پانی پی لیتے تو پیاس بجھ جاتی، بھوک لگتی کھانا کھا لیتے تو بھوک بجھ جاتی، آپ زیادہ کام کرتے تو آپ کو تھکن لگتی، آپ کو نیند آتی، سوتے تو نیند پوری ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی تھی، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں، وہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، وہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، بشریت کی حقیقت آشکارا ہو گئی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن آگے کیا ہے؟ یوحى الی، میرے پاس وحی ہوتی ہے، تم سارے لوگوں کے پاس وحی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امتی اور قیامت تک اب کسی بندے کے پاس اللہ کی وحی نہیں آئے گی، اور نہ آپ کے زمانے میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس آتی تھی۔ انسان بہت تھے، آپ جیسے ہی انسان بہت تھے، لیکن وحی کس کے پاس آتی تھی؟ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ یوحى الی، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی آتی۔ اللہ نے رسالت کے لیے مجھ کو چن لیا، ہدایت کے لیے مجھ کو چن لیا، حق کی روشنی دکھانے کے لیے مجھ کو چنا، مجھے مصطفیٰ بنایا، مجھے مجتبیٰ بنایا، مجھے رسول بنایا، مجھے نبی بنایا، میرے پاس وحی آئی، میرے پاس جبریل وحی لے کر آتے، مجھے اللہ رب العالمین نے معراج میں بلایا۔ یہ فرق ہے عام بشر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے آپ میں ایک بشر ہی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بشریت کے اندر ایک ممتاز رتبہ اختیار عطا فرمایا، ان کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے
اس بلند بالا مقام کے لیے چن لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. ساتھ میں بندے ہم بھی ہیں، بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن ہم رسول نہیں ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں. تو یوحا الیہ، اب کس بات کی وحی ہوتی ہے؟ آپ کو رسالت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں سب سے اہم ذمہ داری کس بات کی ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبودیت کا حقدار نہیں ہے، ہماری بندگی کا مستحق اور کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، مرنے اور مر کر پھر اپنے رب سے ملاقات کرنے پر یقین اور ایمان ہو، تو اس کو کیا چاہیے؟ دو کام کرنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے. اور کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نیک عمل کرے، یہ عبادت ہے، بندگی ہے نیک عمل، لیکن کرے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اب یہاں آپ نے نوٹ کر لیا کہ نیک عمل کرنا ہے اور اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس اللہ کے حکم پر جو بندہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ خسارے میں رہے گا. دوسری دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اخلاص کی، اور اخلاص کے تعلق سے جتنی باتیں بہت ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم بہت زیادہ باتیں نہیں عرض کر سکتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العالمین نے اخلاص کے طور پر سورہ بینہ کے اندر آیت ارشاد فرمائی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ کے بندوں کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ وَمَا أُمِرُوا، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا، کس بات کا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور کیسے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، عبادتوں کو، اپنی بندگی کو اللہ، اپنے دین کے سارے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، حتیٰ کہ ریاکاری بھی نہیں کرنا. ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا؟ شرک اصغر نام دیا. اور شرک اصغر کا سب سے چھوٹا نقصان جو ہے، سب سے چھوٹا نقصان، کہ جس عمل کے اندر شرک اصغر داخل ہو گیا، یعنی ریاکاری داخل ہو گئی، نمود داخل ہو گیا، وہ عمل برباد، یعنی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، درست بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ عمل. تو یہ چیز ہم کو یعنی معلوم رہنی چاہیے کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ریا داخل ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ امت کے لیے سبق ہے، یہ امت کے لیے درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس برگزیدہ بندے کو بھی وہی حکم دے رہا ہے جو اپنے عام بندوں کو حکم دے رہا ہے. فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آپ کہیے کہ مجھے بھی وہی حکم دیا گیا ہے، امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. سبحان اللہ. اس سے بڑی دلیل اخلاص کے لیے اور عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کے سلسلے میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یعنی اخلاص کی بات ہوئی. اور اس تعلق سے میں ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات آگے اس کے دوسرے نقطے پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ. اخلاص کے سلسلے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن کاش کہ ہم نے اس حدیث کو صحیح سمجھ لیا ہوتا۔ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اس عمل کا ویسا ہی پھل ملے گا۔ اگر نیت خالص ہے تو اس عمل کا جو اجر اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے وہ اجر آپ کو اللہ کے فضل سے ملے گا، اور اگر آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اگر دکھاوا ہے، ریا ہے، نمود ہے، اگر آپ نے اپنے اس نیک عمل کے اندر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لیا ہے تو وہ عمل آپ کا برباد ہے، اکارت ہے۔ ریا اور نمود بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لینے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی قبرستان پر، مزاروں پر جا کر دیکھیے، مرغے ذبح کرتے، چادریں چڑھاتے، طواف کرتے، سجدے کرتے، نظر و نیاز مانتے، اور کہتے نہیں ہم وہاں بھی لے جا کر یہ سارے کام اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے نام پہ یہ سارے کام کرتے ہیں تو وہاں اس مزار پر جا کر اس کام کو کرنے کے، اس کام کو انجام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قربانی، یہ طواف، یہ کچھ چڑھاوے چڑھانا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ نظر ماننا، نیاز ماننا، نذرانے چڑھانا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیر اللہ کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں، اور اگر آپ نے غیر اللہ کو اس کے اندر شامل کر لیا تو یہ عمل آپ کے لیے برباد ہو گیا، اکارت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں تمام شرکاء میں سب سے بے نیاز ہوں۔ اگر بندے ہمارے ساتھ کسی اور کو، ایک کو، دو کو، تین کو، 1000 کو، 10,000 کو، 1,00,000 کو اگر ہمارے ساتھ شریک کرتے ہیں تو ان تمام شرکاء کے مقابلے میں ہو سکتا ہے ان شرکاء کو ان کی عمل کی ضرورت ہو سکتا ہے اس چڑھاوے کی ضرورت ہو اس کو، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، تو جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کو بھی ترک کر دیتا ہوں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس عمل کا پھل اس عمل کے کرنے والے کو ملے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ اپنے دل سے نیت کرے گا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے، بڑا چندہ ہم مسجد میں دیتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، فلاں نے 10,000 دیا، فلاں نے 1,00,000 دیا، فلاں نے 10,00,000 دیا، تو یقیناً دنیا میں چرچا ہو جائے گا، دنیا میں نام ہو جائے گا، دنیا میں آپ کا بڑا شہرہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے یہاں چونکہ آپ نے دنیا کی شہرت کے لیے یہ کام کیا تھا، دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو اپنے عمل کو پاک کرنا ہے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ہم نے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنی زبان سے اگر ہم کچھ 2 لفظ ادا کر لیتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں عصر کی نماز ادا کرنے کی، منہ میرا قبلے کی طرف، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہی نیت ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اگر ہماری نیت لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھنے کی ہے تو اس طرح کی نیت کے کلمات ہم کتنا بھی کہیں گے،
اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. نیت یہ دل کا، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نیت کا عمل جو ہے وہ دل کا عمل ہے. ہم نماز اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان اس سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دل کے اندر جو نیت ہے وہی نیت اصل ہے. اس نیت کے مطابق ہی ہم کو اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. تو یہ اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے میرے بھائی اور دوستو. اور مطابقت جو ہے وہ ابھی جو ہم اس کے دوسرے پہلو پہ آتے ہیں کہ ہمارا عمل جو وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی ہم نماز پڑھیں تو اپنے نبی کی طرح پڑھیں، روزہ رکھیں تو نبی کے طریقے پہ روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے ہم حج کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے ارشادات کے مطابق حج کریں. ہمارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنی رعایا کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ ہمارا کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تم کو جو کچھ رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تم کو منع کر دیں اس سے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت عقاب والا ہے، سخت سزا اور عذاب والا ہے. اسی طرح سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی. شروع ہی میں دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی عطا فرمائی، ہم تمام انسانوں کو یہ زندگی عطا کی، اور اس کے بعد ہم کو اللہ رب العالمین موت دے گا، اور موت کے بعد ہم سارے لوگ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو آزمائے، ہم کو دیکھے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے. ایکم احسن عملا، کہ کس کا عمل زیادہ بہتر ہے، کس کا عمل زیادہ اللہ رب العالمین کے پسند کے مطابق ہے. یہاں پر اس آیت کی تفسیر کے اندر فضیل ابن عیاض فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہے جو اخلاص پر مبنی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اب اگر کوئی عمل اخلاص پر مبنی ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے، یا وہ بھی احسن عمل نہیں ہے. اور اگر عمل سنت کے مطابق ہو مگر اخلاص پر مبنی نہ ہو، اس کے اندر اخلاص کا پہلو نہ پایا جائے، اخلاص کا پہلو مفقود ہو، تو بھی وہ عمل بہتر عمل نہیں مانا جائے گا. اسی لیے اب پھر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں سورہ کہف کی آیت کی طرف. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ جو ریا ہے، ریا اور نمود، جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل جو اللہ کا حق تھا، جو عبادت تھی، ہم نے اس کو کسی کو دکھانے کے لیے جب نیت میں شامل کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے بہت بڑی، بہت بہترین مثال دی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے ہے، کوئی نہیں ہے، وہ جس حساب سے بھی پڑھ رہا ہے. یہاں پر اس کی نیت میں کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں.
لیکن ایک بندہ اور آ کر اس کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس بندے کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ میری نماز اللہ کے علاوہ یہ جو بندہ ہمارے آس پاس میں موجود ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں اپنے نماز میں وہ کچھ رکھ رکھاؤ کا کچھ لحاظ زیادہ کرنے لگ جائے، کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی ریا ہے۔ ابھی تک وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اب اس اللہ کے ساتھ اس بندے کو بھی اس نے شامل کر لیا، جس کے لیے اب وہ نماز کے اندر کچھ زیادہ ہی خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ نماز اس کی اگر اس نے اسی دوران فوری طور پر اپنی اصلاح نہ کی، شیطان سے پناہ مانگ کے اپنی نیت کو فوراً خالص نہ کر لیا، تو یہ نماز اس کی برباد ہو گئی، یہ نماز اس کی برباد ہو گئی، اکارت ہو گئی۔ اس نماز کا اجر اس اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا جس اللہ کے لیے ابھی تک وہ اس نماز کو پڑھ رہا تھا۔ یہ اب شرک ہو گیا، شرک اصغر ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس انسان نے تو دیکھ لیا کہ ہاں یہ بہت خوبصورت نماز پڑھتا ہے، بہت لمبا سجدہ کرتا ہے، بہت لمبا رکوع کرتا ہے، بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، بہت متقی آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، یہ تو ہمارے بارے میں ہم نے اس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا کر لیا، لیکن اللہ کے یہاں اس کے اجر سے ہمیں محرومی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے یہاں جو ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنے ہر عمل کے اندر دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، شائبہ تک بھی نہ پائے جائے۔ شائبہ، بہت سارے لوگ کمزور ہو جاتے، کہیں کہیں کمزور پڑ جاتے، ارے کوئی دیکھ رہا ہے، ارے ایسا ارے ویسا نہیں، کیسا بھی ہے آپ اور آپ کے اللہ، آپ اور آپ کا رب، بیچ میں کسی کو نہیں داخل کرنا۔ آپ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کریں، رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، قبول کرنے والا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں تو اپنے اوپر اپنے عمل کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ آپ کا طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہماری عبادت خالص ہو اللہ کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ ہم جو طریقہ اپنے رب کی عبادت کا اختیار کریں وہ ہمارے رسول کا طریقہ ہو، کیونکہ رسول ہی بتانے آئے تھے ہم کو کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو رب کی عبادت ہم کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، ان تمام چیزوں میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی نے بتایا، وہی کرنا ہے جو نبی نے بتایا، اور اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور میں نے بہت پہلے یہ درس دیا کہ اپنے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جانچنے کے لیے ہم کو 6 معیار اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کمیت میں، کیفیت میں، اور زمان میں، اور مکان میں، اور جنس میں، اور سبب میں، یہ 6 چیزیں، یہ 6 ترازو، یہ 6 معیار ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ کمیت، جتنا نبی نے بتایا اتنا کرنا، کیفیت، جس طرح نبی نے بتایا اس طرح کرنا، زمان، جس وقت نبی نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا اسی وقت کرنا، مکان، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا اسی طرح کرنا، سبب اور جنس، جس جنس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے ہم سے اس عبادت کے اندر مانگا ہے وہی دینا، وہی ادا کرنا، اور سبب یعنی ہماری عبادت کا سبب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے، ہمارے اپنے دل کی خواہش نہیں ہونی چاہیے یہ بھی کر لو اس سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا، یہ بھی کر لو اس سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا، نہیں، اللہ انہی کاموں سے خوش ہوگا جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو اللہ کی مرضی سے خوش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر کے، نیا عمل شروع کر کے، اب جس پر ہمارا حکم نہیں ہوگا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، یعنی اس دین کا حصہ پہلے سے نہیں ہوگا، قرآن میں اس کے بابت کوئی آیت نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہوگی، تو وہ پھر عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہوگا، فہو رد۔ اور اسی طرح فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایک ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو ایجاد کرنے والے کی ایجاد مردود،
اور عمل کرنے والے کا عمل مردود. ہر دو طرح کے لوگوں کا یہ شریعت کے اندر بدعت اور نئی چیز کو ایجاد کر کے اور نیا عمل کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ مردود عمل ہوگا، یہ مقبول نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر یہ دونوں شرطیں پوری کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین ہمیں ان دونوں شرطوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.